میرے لیے اور اس کا بدلہ میرے لیے. حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے، علماء نے لکھا ہے ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کو آدمی کرے تو کرتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں. روزہ ایسی عبادت ہے کہ صرف خدا کو ہی پتا ہے کہ اس کو روزہ ہے اور کسی کو نہیں. کیا خیال ہے میں آپ کے سامنے سحری بھی کروں، آپ کے سامنے افطاری بھی کروں، چھپ چھپ کر کے کھاتا رہوں، آپ تو سمجھیں گے نا کہ مول صاحب کو روزہ ہے، لیکن ہوگا روزہ مجھے؟ اللہ جانتے ہیں کہ اس کو ہے یا نہیں. روزہ ایسی عبادت سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ عبادت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو روزہ ہے یا نہیں. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ نہیں ہوتا، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں ان کو روزہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ عبادت ایسی ہے کہ ظاہری طور پر آدمیوں کو پتہ نہیں چلتا اس عبادت کیا کرنے والے کا، میں اللہ ہی جانتا ہوں کہ یہ عبادت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود ہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو مزید آسان کرنے کے لیے بزرگوں نے یوں سمجھایا ہر عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں عطا فرمایا. نماز پڑھنے والوں کو جنت ملے گی، حج کرنے والوں کو جنت کی حوریں ملیں گی، عمرہ کرنے والوں کو رحیق مختوم ملے گا، اور زکوٰۃ دینے والوں کو سلسبیل ملے گا، جہاد کرنے والوں کو الہ العالمین جنت کی نہریں عطا کریں گے، قرآن پڑھنے والوں کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، فلاں نیکی کرنے والوں کو فلاں انعام ملے گا. ہر نیکی کرنے والے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی جنت کی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن جب بات روزہ دار کی آئی ہے الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں نیکو سنا تم دوسری نیکیاں کر کے آؤ، جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو تمہارے حصے میں ڈال دوں گا. روزے داروں تم روزے رکھ کر کے آؤ، میں خدا تمہارے حصے میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ تم روزے رکھو میں اللہ تمہارے حصے میں آ جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عبادتیں کرو گے جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی. سبحان اللہ. روزہ رکھو گے میں اللہ تمہیں مل جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہارا ہو جاؤں. بے شک بے شک. اور جب اللہ ہو جائے روزہ رکھنے والے کا تو ساری نعمتیں اسی کی، ساری نعمتیں اسی کی. بڑی عظیم عبادت. بے شک. اگر اس میں کوتاہی غفلت ہو رہی ہے یقین کرو زندگی کا کوئی پتہ نہیں. علماء تمہارے خیر خواہ ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں اب سے توبہ کر لو اور اس غفلت اور سستی کو ختم کر لو. کل سے تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ آخر رمضان تک کچھ بھی ہو جائے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اور جو چھوٹ گئے ہیں رمضان کے بعد جب اللہ توفیق عطا کریں گے قضا کریں گے. بڑی سعادت ہے. بے شک. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، یہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، ڈھال. قیامت کا دن ہوگا یہی روزہ ڈھال بن کر کے جہنم کے سامنے آ جائے گا، انسان کے سامنے آ جائے گا اور جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. سبحان اللہ. قیامت کا دن ہوگا، گناہگار اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہوگا، کانپ رہا ہوگا پتہ نہیں آج میری کیا بنے گی. سارے گناہ انسان کے سامنے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا. اچانک کیا دیکھے گا دائیں جانب ایک حسین اور خوبصورت نوجوان اس کے سامنے قریب آ جائے گا، بائیں جانب سے بھی ایک حسین اور خوبصورت نوجوان قریب آ جائے گا. دائیں جانب والا دائیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ لے گا، بائیں جانب والا بائیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ لے گا. یہ جس وقت ان دونوں کی طرف توجہ کرے گا تو انتہائی خوش ہوگا، خوشبودار سفید لباس، بہت ہی بڑے حسین عمدہ اور خوبصورت اس کے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. دائیں جانب والا سفارش کرے گا یا اللہ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں گواہی دے رہا ہوں
یہ با وفا تھا، اس نے میرے ساتھ وفا کی تھی، جتنا گناہگار بھی تھا لیکن اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، فتنوں کے دور میں مجھ سے محبت کی تھی اور مجھ سے یاری لگائی تھی۔ یا اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میری سفارش کو دیکھ، اسے جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نظر کرم ہوگی، الہ العالمین کا غصہ رحمت میں تبدیل ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حکم ہوگا تیری سفارش قبول ہو گئی، سبحان اللہ سبحان بائیں طرف والا کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھی محبت کی تھی، وفا کا حق ادا کیا تھا، یاری نبھائی تھی، بڑے پیار اور عقیدت سے پیش آیا تھا، یا اللہ میں بھی سفارش کر رہا ہوں، صرف مغفرت نہیں بلکہ جنت کے بڑے درجات بھی سے عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سفارش قبول ہو جائے گی، یہ دونوں حسین اس کو لے کر کے جنت کی طرف جائیں گے۔ اب یہ دائیں طرف بھی دیکھے گا، بائیں طرف بھی دیکھے گا، خوشی کی عجیب سی کیفیت ہوگی۔ پہلے گناہوں کی وجہ سے یقین تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، اب سفارش کی وجہ سے جنت کی طرف جا رہا ہے، تو عجیب سی حالت۔ جنت کے دروازے پر جس وقت یہ دونوں نوجوان سے پہنچائیں گے، الوداع کریں گے، سلام کریں گے، ہمیں اجازت کہ تیری جنت ہے، چلے جاؤ، ہمیشہ کی نعمتیں، تو اب یہ ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لے گا اور دائیں جانب والے سے کہے گا میاں اتنا بڑا احسان میں سوچ نہیں سکتا، خدا کی قسم میں تصور نہیں کر سکتا جتنا تو نے میرے ساتھ شفقت اور محبت کی ہے، تو اپنا تعارف تو کرا دے، تو کون ہے؟ دائیں جانب والا کہے گا تو نہیں جانتا مجھے، پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا قرآن ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کریم ہوں، سبحان اللہ قرآن مجید ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں تو میری تلاوت کرتا تھا، جب لوگوں نے مجھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، لوگوں نے مجھے مردوں کا کلام بنا کے رکھ دیا تھا، لوگوں نے قسم و حدوں کے لیے مجھے متعین اور مقرر کیا ہوا تھا، تو ہی تو تھا کہ باوضو ہو کر کے مجھے اٹھاتا تھا، چومتا بھی تھا، سینے سے بھی لگاتا تھا، آنکھوں سے بھی لگاتا تھا، اور میری زیارت بھی کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا۔ ان فتنوں کے دور میں جب سب چھوڑ گئے تھے، تو نے نہ چھوڑا تھا، تو آج میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے وفا کا حق ادا کیا۔ بائیں طرف والا کہے گا تو نہیں جانتا مجھے، میں رمضان المبارک کا مہینہ ہوں، سبحان اللہ صحت مند، ہٹے کٹے، موٹے تازے، قوی اور طاقتور۔ جب میں آتا تھا انہیں پرواہ نہ ہوتی تھی، جانوروں کی طرح کھاتے تھے، تو میرا ادب اور احترام کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ تو نے دنیا میں مجھے نہ بھلایا تھا، میں آخرت میں تجھے کیسے بھلا سکتا ہوں؟ دنیا میں تو نے وفا کی تھی، آج میں نے وفا کی ہے، اور حق ادا کرتے ہوئے تجھے جنت تک پہنچا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شان والے نبی کا ارشاد گرامی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن بھی بندے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، اور رمضان بھی بندے کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، ایسے عمل کر کے جاؤ کہ آگے ہمارا کوئی سفارشی تو ہو، کوئی سفارش کرنے والا تو ہو۔ قرآن سب سے بڑا سفارشی اور رمضان سب سے بڑا سفارشی۔ کاش کہ تو میری بات نہ مانتا، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات مان لیتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عظیم قسم کے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت رمضان، یہ رمضان شریف کا نام ہے، یہ تو ارشاد فرمائیے رمضان کا معنی کیا ہے؟ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رمضان عربی کا لفظ ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے جلانے والا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے جب رمضان کا مہینہ
महीना आता है, मुसलमान दिन को रोजा रखते हैं, रात को तरावी में कुरान पढ़ते और सुनते हैं, तो रमजान की बरकत से, रोजे और तरावी की बरकत से अल्लाह गुनाहों को जला करके राख फरमा देते हैं। जितना बड़े गुनहगार क्यों ना हो, रोजा रखें और तरावी में कुरान पढ़ें और सुनें। रमजान का लफ्ज़ी माना जलाने वाला है, तो रमजान की बरकत से सबके गुनाह जल जाते हैं और नामा अमाल तैयब का है साफ और पाकीज़ा हो जाता है। फिर आपने फरमाया रमजान का दूसरा माना है बारिश का आना, बारिश का आना। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखा करो, बारिश ना आए ना और देर हो जाए, छतों पे मट्टी, दीवारों पे मट्टी, दरख्तों पे मट्टी, झाड़ियों में पौधों पे मट्टी, गर्दो गुबार, मैले कुचैले और फजा में आलूदगी, मट्टी के ज़र्रात, गर्दो गुबार, ठीक ठाक मूसलाधार बारिश आ जाए तो असरात क्या होते हैं? फजा में जो मट्टी है सारी वो बह जाती है, फजा मुअत्तर, दरख्त धुल करके पाक साफ हो जाते हैं, हरे भरे सरसब्ज व शादाब, छतें बिल्कुल साफ, हर चीज साफ और मुअत्तर नजर आती है। फरमाया दुनिया की बारिश आती है, चीजें धुल जाती है, साफ शफाफ हो जाती है। जब रमजान का महीना आता है, मुसलमान रोजा रखते हैं, तरावी में कुरान पढ़ते और सुनते हैं, अल्लाह रहमत की बरसात फरमाते हैं। रहमत की बरसात का असर यह होता है कि लोगों के गुनाह धुल जाते हैं और लोग पाक साफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया रमजान के 5 हर्फ हैं, 5, एक रा, एक मीम, एक स्वाद, एक अलिफ और एक नून। कितना हर्फ? 5। फरमाने लगे कि रमजान का एक एक हर्फ अपने अंदर कई कई रहमतों और बरकतों को लिए हुए है, कई कई रहमतों और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। फरमाया रमजान की रात रहमतुल्लाह की तरफ इशारा करती है, रमजान की मीम मुहब्बतुल्लाह की तरफ इशारा करती है, रमजान की ज़ात ज़मानतुल्लाह की तरफ इशारा करती है, रमजान की अलिफ उल्फतुल्लाह की तरफ इशारा करती है, रमजान की नून नूरुल्लाह की तरफ इशारा करती है। मजीद इसको आसान करते हुए हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया रमजान की राह बतलाती है, यह रहमत का महीना है, रमजान की मीम बतलाती है, यह मग़फ़िरत का महीना है, रमजान की ज़ात बतलाती है, यह जन्नत की ज़मानत का महीना है, रमजान की अलिफ बतलाती है, यह उल्फत व एहसान का महीना है, रमजान की नून बतलाती है, यह नूर का महीना है। यही वजह है जब रमजान आता है अल्लाह की तरफ से रहमत की बरसात होती है, जब रमजान आता है अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के ऐलान होते हैं, जब रमजान आता है अल्लाह की तरफ से गुनहगारों को जन्नत की ज़मानत हासिल होती है, जब रमजान आता है उल्फत व एहसान का माहौल पैदा होता है, जब रमजान आता है दिलों में नूर पैदा होता है। आज भी रमजान ऐलान कर रहा है कलमा पढ़ने वालों, अगर रहमत हासिल करनी है मुझे राजी करो, अगर मग़फ़िरत हासिल करनी है मुझे राजी करो, अगर जन्नत की ज़मानत हासिल करनी है मुझे राजी करो, अगर उल्फत व एहसान का माहौल पैदा करना है मुझे राजी करो, और अगर दिलों में नूर और रोशनी को पैदा करना है तो मुझे राजी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर लो रमजान को राजी, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह। पता नहीं जिंदगी में फिर आए या ना आए, या तो आएगा हम होंगे या ना होंगे। अल्लाह का करम है कि इलाहुल आलमीन ने मुअतदिल और दरमियानी मौसम में ये महीना हमें अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तहैया करके जाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोजे नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करोगे ना सारे साथ? घर में ख़वातीन को भी, बच्चे जो बड़े हैं बालिग जवान, सबको पाबंदी से रोजे रखवाओ और ये तहैया करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरावी भी नहीं छोड़ेंगे। 1 घंटा सवा घंटा लगता है,
لیکن عبادت کتنا بڑی، سبحان اللہ۔ ساری رات سوئے رہو